الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنا ایک ابدی قانون اور ایک شریعت دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہماری زندگی اور زندگی کے معاملات، ہمارا جینا مرنا کیسا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کر بیان کر دیا. مسلمان وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کا پابند ہے. نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، اپنے مرضی کی باتوں کو دین سمجھنا اور دین پر عمل کرنے کے موقع پر خواہشات کی ڈگر پر چلنا، یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کو عقل عطا فرمائی اور اپنی عقل کی روشنی میں فیصلے کرنے کا اختیار بھی دیا. دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. جو چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ہے وہ کوشش کرنا ہے. آدمی جتنی کوشش کرے گا اس کو وہ چیز اتنا ملے گی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو دنیا کے اندر وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور انسان اپنی کوشش کو ایک دن دیکھ لے گا. تو جو آدمی جتنی کوشش کرے گا اتنا پائے گا. کوشش کرنا، محنت کرنا، تدبیر کرنا، یہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا. بقیہ انسان کی کوشش کتنا کامیاب ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے. دنیا میں ہر کوشش کرنے والا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے، مگر آدمی مکلف ہے اس بات کا کہ وہ کوشش کرتا رہے. من جدہ وجدہ ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پایا. عام طور پر آدمی جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ انسان کی کوشش کو ضائع ہونے نہیں دیتے. اسی لیے
ہم انسان دنیا کے اندر محنت کے مکلف ہے، کسی بھی چیز میں محنت کرنے کے ہم مکلف، چاہے وہ دینی معاملات ہو، چاہے دنیا کے معاملات ہو، چاہے تجارت سے متعلق ہو، چاہے کسی اور چیز سے متعلق ہو۔ کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے، کوشش کرنے کے بعد چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب کوشش کرنے کے بعد نتیجے کے انتظار میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اپنے بس میں جتنا کام ہے وہ کر دینا چاہیے، بقیہ نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ کوششوں میں ایک کوشش دعا کرنا بھی ہے، دعا کے ذریعے سے تقدیر بدلتی ہے، دعا کے ذریعے سے فیصلے ٹلتے ہیں، دعا کے ذریعے سے حالات بدلتے ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان کی اپنی دعا بھی فوری قبول نہیں ہوتی، قبول ہونے کے لیے وقت لگتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اس آخری نبی کو اپنے خاندان میں پیدا کرنے کی درخواست لے کر، جو نبی سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ وہ دعا کئی ہزار سال کے بعد قبول ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے خاندان میں پیدا ہو، اس بات کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ وہ دعا 2500 سال کے بعد قبول ہوئی، 2500 سال کے بعد۔ تو اسی لیے ہماری کوششوں کا ایک حصہ دعا کرنا بھی ہے، دعا کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، دعا کی قبولیت اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے حق میں جو بہتر ہے، جو مناسب ہے، وہ فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کے آپسی مشوروں کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، وشاورہم فی الامر۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ صحابہ سے آپ مشورہ کریں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور نبی کی جانب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے نبی کی رہبری کر دی جاتی ہے۔ اور نبی کی شان یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے پہلے وحی آتی تھی، اس کے بعد نبی وہ بات بتاتے تھے۔ تو نبی کی شان تو اتنی اونچی ہے کہ وہ آسمان کی طرف بھی دیکھیں تو اللہ کا پیغام فوری ان کی طرف آ جائے، جبریل امین ان کی طرف آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مشورہ کرو مسلمانوں سے، صحابہ سے، وشاورہم فی الامر۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وامرہم شورا بینہم۔ صحابہ کے نبی کے معاملات آپس میں ایسے تھے کہ وہ آپسی مشوروں سے طے ہوتے تھے۔ اسی لیے دنیا کے اندر کچھ کرنے کے لیے مشورہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے آداب رکھے، انسان کو اپنے معاملات کے اندر بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ اللہ والوں سے مشورہ کرتے ہیں، نیک لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، بڑے لوگوں سے مشورہ کر کر کام کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکتیں ڈالتے ہیں۔ مشورے میں اللہ نے خیر و برکت رکھی، کیونکہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عقل پکی ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، دنیا میں ہر علم والے سے بڑھ کر اللہ نے کسی نہ کسی کو علم دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو بھی انسانوں کے روزی کی شکل میں دے رکھا ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو روزی میں زیادہ مل جاتا ہے، بعض لوگوں کو کم ملتا ہے۔ بیچارہ مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں محنت کرتا ہے تو شام کے وقت 500-1000 روپے ملتے ہیں، اور وہی کوئی آفیسر ہے، اونچی تعلیم ہے، بڑی ڈگری رکھنے والے ہیں، اچھی نوکری ہے، صبح سے شام تک چند فائلوں کے اوپر دستخط کرنا ہے، ان کی روزانہ کی تنخواہ ہزاروں میں ہوتی ہے، مہینے کا اگر دیکھا جائے تو لاکھوں میں بنتا ہے وہ۔ تو اللہ نے روزی لوگوں کی الگ الگ رکھی، ایسے ہی اللہ نے عقل بھی لوگوں کی الگ الگ رکھی۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عقل سب سے بڑی ہے، میرا دماغ سب سے بڑا ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی یہ بھی ایک سنت ہے کہ انسان جن چیزوں میں اپنی عقل کو لگاتا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں اس کو آگے بڑھاتے۔ ایک اصول ہے انسانیت کا کہ جو کام آپ جتنا کریں گے اس کام میں آپ اتنا ماہر ہوں گے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو آپ دیکھو ذہنی مریض بن جاتے ہیں، وہ سائیکالوجی پیشنٹ بن جاتے ہیں، وہ نفسیاتی مریض۔ تو جو آدمی بھی ذہنی مریض بنتا وہ جھٹکے میں ذہنی بیمار نہیں بنتا، وہ پہلے بیٹھ کر سوچتا ہے، اس کو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان خیالات پر وہ اپنا دھیان لگاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے بیماری شروع ہوتی ہے چند منٹوں سے اور ختم ہوتی ہے 24 گھنٹوں پر۔ یعنی آدمی پھر بیٹھا ہی رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، گمسم ہوتا ہے، لوگوں سے کٹ جاتا ہے، لوگوں کے درمیان میں رہ کر بھی لوگوں میں نہیں ہوتا ہو۔ یہ حالت آدمی کی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رفتہ رفتہ اپنی سوچ پر مشق کی، غلط سوچتے سوچتے وہ دماغ کے بیماری کا شکار ہو گیا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمت ہے دماغ، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا سوچنے کی وجہ سے ان کو اتنی بصیرت مل جاتی ہے، اتنی سمجھ مل جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو فوری پرکھ لیتے ہیں۔ آپ بعض مانگنے والوں کو دیکھیں جو نابینا ہوتے ہیں، حالانکہ بیچارے وہ اندھے ہوتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ آپ اگر ان کو کائن دے دیں، سکہ اگر دے دیں آپ خیرات میں، تو سکے کو پکڑ کر وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے کا سکہ ہے۔ بہت سے نابینا لوگوں کو تو ہم نے دیکھا کہ دکان پر کوئی چیز خریدنے گئے، جیب سے انہوں نے ایک نوٹ نکالے، اس کے بعد اس طریقے سے کر انہوں نے دکاندار کو دیے۔ وہ جتنے کی نوٹ دینا چاہتے ہیں وہ نوٹ واقعی اتنے کی ہوتی، حالانکہ بیچارے کو نظر ہی نہیں آ رہا، مگر انہوں نے پریکٹس کی ایک۔ جو لوگ نابینا ہوتے ہیں ان کے لیے بریل لینگویج استعمال ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، بریل قرآن کا نام کبھی سنا ہوگا۔ نابینا لوگوں کی بھی قرآن ہے باضابطہ۔ ہم دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے، قرآن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے زیر و زبر کے درمیان میں، حروف کے درمیان میں تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بیچارے نابینا ہوتے ہیں ان کا قرآن نقطے والا ہوتا ہے، سوراخوں والا قرآن۔ نقطے کا مطلب حروف کے نقطے نہیں، بلکہ سوراخ ہوتے ہیں پیپر کے اوپر، وہ اس طریقے سے دیکھ کر لائن کو، ایک لائن میں کتنے نقطے ہیں اس کا اندازہ کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ الحمدللہ ہے یا الم ترا ہے یا لیلاف قریش ہے یا قل یا ایھا الکافرون ہے۔ تو آدمی نے اپنے دماغ کو لگایا اس چیز کے اوپر۔ اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے، ہم اگر اس کی پریکٹس کریں گے تو شاید مہینوں لگ جائیں گے سمجھنے کے لیے۔
اللہ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو شاید بہت مشکل ہے پڑھنا. لیکن ایک نابینا نے اس کے اوپر مشق کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھ دے دی کہ وہ اپنے انگلی کی حس کے ذریعے سے ان سوراخوں کے اوپر اس کی انگلی لگتے ہی اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ الف ہے یا با ہے یا جیم ہے یا کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا الف ہمارے الف کے جیسا، ان کا با ہمارے با کے جیسا، ویسا بھی نہیں ہوتا ہو. وہ ایک عجیب ہی لینگویج ہے، وہ الگ ہی زبان ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹیز انسانوں کے الگ الگ رکھے ہیں کہ آدمی جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے اس کا ماہر بن جاتا ہے. پچھلے زمانے کے اندر سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، لوگ ہاتھ میں پکڑتے ہی بول دیتے تھے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. اس کا وزن معلوم ہو جاتا تھا لوگوں کو. جو لوگ اناج کے ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ اناج کو دیکھتے ہی بول دیتے ہیں کہ یہ کون سا نمبر کا اناج ہے، 1 نمبر ہے یا درمیانی نمبر ہے یا گھٹیا نمبر کا اناج ہے. چیزیں الگ الگ ہیں، لوگوں کی صلاحیتیں الگ الگ، لوگوں کے دماغ الگ الگ. لیکن اس کے باوجود جب کبھی قومی معاملات ہوتے ہیں، پوری قوم سے متعلق کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مشورہ کر لو آپس میں. مشورہ کرنے سے برکت ہوتی ہے، مشورہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتے ہیں. مشورے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتا ہے، مشورے میں دوسروں کی رائے، دوسروں کی باتیں جب سامنے آتی ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس کے اندر جان ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ مشورے میں ایک امیر کو طے کر لو. سارے ساتھی اپنی اپنی رائے دیں گے، امیر صاحب کے دل میں اللہ جو بات ڈالیں گے، جو رائے ان کو مناسب سمجھ میں آئے گی وہ رائے صحیح ہوگی، اس پر عمل کر لیں گے. اچھا، مشورے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ امیر صاحب جو طے کر دیے وہ 100% صحیح ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا نتیجہ غلط بھی آ سکتا ہے. لیکن ہم اس کے ذمہ دار نہیں. ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ ہم مشورہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. ہم آپس میں ایک رائے پر متفق ہونے کے ذمہ دار ہیں. اب عام طور پر مشورے میں امیر صاحب کیا کرتے ہیں، کئی ساتھیوں کے مشورے آئے، ان میں سے جن ساتھیوں کا مشورہ زیادہ آیا اسی کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ کوئی قرآن کی بات تھی یا حدیث کی بات تھی یا یہ 100% درست ہے، وہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے. جو ایک آدھ آدمی مشورہ دے رہے تھے ان کا مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. جنگ بدر کے موقع پر جب صحابہ کرام میں سے بھی شہادتیں ہوئی اور کفار میں سے بھی شہادتیں، کفار بھی واصل جہنم ہوئے، 70 بڑے بڑے کفار مارے گئے، کئی قید کر لیے گئے. تب صحابہ کرام کے درمیان میں مشورہ ہوا کہ اب یہ جو قیدی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے. تو تقریباً صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ ان قیدیوں کو پیسے لے کر، یعنی جزیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے. صحابہ کے مشورے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہاں پر. اکثر لوگوں کی یہ رائے آئی کہ پیسے لے کر، ٹیکس لے کر، تاوان لے کر چھوڑ دینا چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ سب کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے میں کب کسر باقی رکھی، کتنا نہیں ستایا انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال تک. کتنے مسلمانوں کو انہوں نے تڑپا کر سزا دے کر نہیں مارا. اب جب مدینہ آ گئے صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں بھی پریشان کرنے لگے وہ لوگ. ایک تو اپنے وطن میں پریشان تھے، دوسرا وطن چھوڑ کر دوسرے علاقے کو اپنا وطن بنایا، تو یہاں بھی پریشان کرنے لگے. چنانچہ مشورہ ہوا تو اکثر صحابہ کا یہ مشورہ تھا چھوڑ دینا چاہیے کچھ لے دے کر. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تھا ختم کر دینا چاہیے، فتنہ ہی مٹ جائے. لیکن فیصلہ اکثر صحابہ کی رائے پر ہوا.
مگر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیت اتری، جو پیغام آیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ میں جو صحابہ کا خیال تھا کہ ختم کر دینا چاہیے، اللہ نے اس مشورے کی تعریف فرمائی. اور جو اکثر صحابہ کا مشورہ تھا اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن چونکہ اکثر کا مشورہ تھا، فیصلہ اکثر کی رائے پر ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس رائے کو پسند نہیں کیا. جس طرف کم لوگ ہیں اللہ نے ان کو پسند کر لیا. تو ہم جب مسلمان آپس میں کوئی مشورہ کرتے ہیں تو چونکہ اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ دماغ کی کوالٹی دے رکھی، الگ الگ خیالات ہیں سب کے، ہے نا. ان خیالات کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کم ہیں ان کی بات میں دم ہو، جو لوگ زیادہ ہیں ان کا مشورہ کمزور ہو. اسی لیے ہم مسلمانوں کو مشورہ کر کر عمل کرنا چاہیے. اچھا، مشورے میں جو بات طے ہو جائے اس پر بسم اللہ کر دینا چاہیے. مشورے میں جو بات طے ہو جائے، امیر صاحب جو بات طے کر دے مان لینا چاہیے اس، اور اس کے اندر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ آپ اس کے اندر برکت ڈال دیجئے، مشورے میں خیر ڈال دیجئے. مگر وہ مشورہ فائنل نہیں ہوتا، یہ بات مان کے چلیں آپ. وہ مشورہ حرف آخر نہیں ہوتا. الیکشنوں کا موقع ہے، قومی مسئلہ ہے، دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک آدمی اپنی مرضی سے فلاں کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے، الگ بات ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی مرضی ہے. اور جمہوری ملک کے اندر ہر آدمی اس کا مالک بھی ہے، سب کو اختیار ہے، بھائی ڈال سکتے ہیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سب ایک ہو کر کسی کو ڈالیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. سب کے ایک ہو کر کسی ایک جماعت یا کسی ایک قائد کو ووٹ ڈالنا، اس میں فائدہ زیادہ ہے قوم کا. اس کے لیے مسلمانوں کو آپس میں مشورہ کرنا چاہیے، سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی اچھی ہے اس موقع سے. من بايع رجلا عن غیر مشورۃ من المسلمین فلا يبايعه والذي بايعه، کہ اگر مسلمان بغیر مشورے کے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لے یا کسی کو ووٹ ڈال لے. خلافت کے اندر بیعت کا نظام ہوتا ہے، جمہوریت کے اندر ووٹ کا نظام ہوتا ہے، ووٹ ڈالتے ہیں ہم. اگر مسلمان آپسی مشورے کے بغیر کسی کو ووٹ ڈال دے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ پوری قوم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. پوری قوم کا فیصلہ کب ہوگا؟ پوری قوم کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب پوری قوم کے مشورے سے کوئی چیز ہوگی. الیکشن کے اندر آپسی مشورے سے ووٹ ڈالنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قوم مسلم کی نمائندگی ہوتی ہے، اس سے اپنے ووٹ کی طاقت معلوم ہوتی ہے. اور جیسا جنگوں کے اندر ہتھیار کی طاقت بڑے معنی رکھتی ہے، اسی طریقے سے سیکولرزم کے اندر، جمہوریت کے اندر ووٹ کی طاقت بہت معنی رکھتی ہے. اگر کسی علاقے کے اندر مسلمانوں کا ووٹ ایک ہے تو اس علاقے کے مسلمانوں کی قیمت اور ان کی عزت بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے. لیکن اگر کہیں پر مسلمانوں کا یا کسی بھی قوم کا ووٹ بکھر چکا ہے، ان کے آپسی خیالات الگ الگ ہے، تو پھر سامنے والی جماعتیں اور لیڈروں کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ خود ایک نہیں ہیں، لہٰذا ان کے ووٹ کا کوئی وزن نہیں. 1992 کے اندر بابری مسجد شہید ہوئی. 1991 کے اندر بابری مسجد کا مسئلہ بہت گرمایا تھا ہندوستان کے اندر. اس وقت ملک کے اندر دلتوں کی پالیٹکس کرنے والے ایک بڑے لیڈر تھے جو BSP بہوجن سماج پارٹی کے فاؤنڈر تھے.
آپ دیکھ لیں ان کا نام، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر. انہوں نے پورے ہندوستان کا سروے کیا. سروے کر کر انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ پورے ہندوستان کے اندر 544 ایم پیز کے سیٹس ہیں. ان 544 ایم پیوں کے اندر مسلمان اگر آپس میں مل کر ووٹ ڈالیں گے تو 88 مسلمان ایم پی بن سکتے ہیں، 88 مسلمان. لیکن آپ حیرت کریں گے، مذاق ہو گیا کہ آزادی کے بعد سے آج تک 50 سے زیادہ مسلمان کبھی ایک وقت ایم پی نہیں بنے، کیونکہ اجتماعیت کے اندر جوڑ نہیں آیا، اتحاد نہیں آیا، آپس میں یونٹی نہیں آئی، آپس کے اندر اپنی ووٹ کی طاقت سمجھنے کا مادہ نہیں آیا لوگوں کے اندر. اور یہ آپ اپنی ہی قوم کے اندر دیکھیں گے، غیروں کے اندر یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہر آدمی کے اپنے اپنے خیالات ہیں. ایک خیال کے اوپر سب آدمی متفق ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر ہم قوم کی بات کریں گے تو ہم میں سے ہر آدمی قوم کا لیڈر ہے نا، سب کے اپنے اپنے مشورے. اور آپسی نفسانیت کا عالم یہ ہے کہ ہم کسی ایک کے اوپر جمع ہونے کے لیے تیار نہیں. عام مسلمان تو عام مسلمان، دیندار مسلمانوں کے اندر یونٹی نہیں دیکھنے میں آ رہی. ہمارے اس ملک کی سب سے بڑی تنظیم، ہماری اس ریاست کی سب سے بڑی جماعت، جس کے نمائندے، جس کی رہبری کرنے والے چپے چپے میں موجود ہے، ہر ضلع میں منڈل سطح تک جس کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہے، جمعیت العلماء ہند. اب چونکہ ہمارے پاس الیکشن ہے تو جمعیت العلماء نے یہاں کی سیاسی جماعتوں کے سامنے مسلمانوں کے کچھ مطالبات رکھے اور یہ اعلان کیا کہ جو جماعت تائید کرے گی ہم اس کو تائید کریں گے، جو جماعت مسلمانوں کے مسائل پر عمل کرنے کا وعدہ دے گی ہم اس کے اوپر اس کو ہم ووٹ کریں گے، مسلمانوں سے اپیل کریں گے کہ آپ اس کو ووٹ کرو. چنانچہ ایک سیاسی جماعت نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا. پھر جمعیت العلماء نے اپنے پورے ہر ضلع کے ذمہ داران کو بلا کر میٹنگ کی. اس میٹنگ کے اندر باضابطہ گرما گرم بحث چلی، ہر آدمی نے اپنی اپنی رائے دی جس کو جیسا سمجھ میں آتا تھا. سب کی رائےوں کا احترام کیا گیا، قدر کی گئی. پھر کوشش کی گئی کہ سب کے اتفاق کے ساتھ ایک بات کے اوپر جمع ہو جائیں گے. چنانچہ جمع ہو گئے اور وہاں سے یہ اعلان نکالا کہ ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسی جماعت کو ووٹ دیں جو 2024 میں فرقہ پرستوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک سکے. اچھی ذہنیت رکھنے والے لیڈروں کو ووٹ دے. جمعیت العلماء نے فیصلہ کر دیا اوپر. اب جو جمعیت العلماء کے کارکنان تھے پوری ریاست میں، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ جمعیت کے پیغام کو ایک ایک مسلمان تک پہنچاتے، جیسا میں ان کے پیغام کو آپ تک جمعہ کے ذریعے پہنچا رہا ہوں. یہاں سینکڑوں مسلمان ایک لفظ میں، ایک جملے میں جمعیت کے پیغام کو سن رہے ہیں. تو جمعیت کا اپنا ذاتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا، آپ کے مطالبات تھے. گزشتہ 2-3 جمعہ میں ان مطالبات کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سنائے. اپنا کوئی ذاتی فائدہ تو کسی کا تھا نہیں. لیکن اللہ معاف کرے، ہو گیا ایسا کہ اپنے ہی لوگ چھٹنا شروع ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ جب کسی جماعت سے اپنے ہی لوگ انحراف کرنے لگتے ہیں، اپنی جماعت کی آئیڈیالوجی سے الگ اپنی ایک ڈگر پر جانے، ایک الگ راستے پر جانے لگتے ہیں، تو اس سے دنیا کے اندر کوئی بھی جماعت کمزور ہو جاتی. پیارے صحابہ کرام کے اندر اتنی جو اجتماعیت تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی ایک رائے پر متفق ہونے کے لیے تیار نہیں، کسی ایک مدعے کو ماننے کے لیے ہم آپس میں تیار نہیں. چنانچہ کیا ہوا، کل کے اخبار کے اندر اعلان آ گیا کہ فلاں جمعیت نے فلاں کو سپورٹ کیا، فلاں جمعیت نے فلاں کو سپورٹ کیا. اور اخبار کی ہیڈنگ بنانے والوں کی بھی یہ بدماشی ہے کہ ایک جمعیت نے ہفتہ 10 دن پہلے فیصلہ کر دیا تھا، اس کو کل چھاپنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا مسلمان اخبار ہے وہ. تو گویا اس نے فتنہ پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ مع المتقین. میرے نبی نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ جو ہے نا، فتنہ کسی کو ختم کر دینے سے زیادہ سنگین. ہم لوگوں کے درمیان میں یہ کچھ فتنہ پروریاں اب دیکھنے میں آ رہی ہے جس سے امت ٹوٹلی بٹی ہوئی ہے. دیکھ کر کلیجہ روتا ہے. اللہ گواہ ہے، راتوں میں 2 بجے سے پہلے آج تک کبھی سونا نصیب نہیں ہوا جب سے یہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کا اعلان ہو. اور مسلمانوں کا آپسی حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو توڑنے پر لگے ہوئے. یہاں میرے پاس جو لیڈر آئے تھے، دونوں لیڈر سیکولر جماعت کے، میں نے ان دونوں سے کہا تھا کہ صاحب آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ کی محبت ہے، لیکن میں اکیلا کوئی ڈیسیشن آپ کو نہیں سنا سکتا. ہم کوروٹلا مٹپلی دونوں شہر کے علماء مل کر آپ کو کوئی ڈیسیشن سنائیں گے اور سب مل کر بیٹھیں گے ہم. اس وقت آپ کو آنا پڑے گا. میں نے یہ کہا، اللہ گواہ ہے، ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جا کے پوچھ لو ان لیڈروں سے. وہ ناراض بھی ہوئے مجھ سے کہ مفتی صاحب ہمارے کو کھل کے سپورٹ نہیں کر رہی. کیوں کروں گا میں آپ کو کھل کے سپورٹ؟ میں بھی ایک اس ملک کا، اس دیش کا آزاد شہری ہوں. میرا ووٹ اپنی مرضی سے جسے چاہوں گا دوں گا میں. اور اس جگہ پہ تو بیٹھ کر میں نے کسی پارٹی کی تائید یا کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کی نا. وہ آپ غلط مطلب نکال رہے تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ بھائی اگر کسی گھر میں میاں بیوی کے رات میں لڑائی ہو جائے تو آپ صبح میں وہ شوہر کے لیے، وہ لڑنے والے کے لیے رشتہ لے کر جائیں گے کیا؟ آپ گئے صبح میں، دروازہ کھٹکھٹائے، بھائی جان یہ دیکھیے ایک لڑکی کا بایو ڈاٹا ہے. اس نے پوچھا کیوں؟ آپ کہنے لگے کہ نہیں رات میں بھابھی سے لڑ رہے تھے نا، میں سمجھا دوسری شادی کرنے والے، اس سے بایو ڈاٹا لا لیا. مار کے بھگائے گا آپ کو. تو ہم نے یہاں پر کچھ سوالات اٹھائے تو لوگوں نے دوسروں سے ہماری شادی کرا دی. جھگڑا یہاں ہو رہا، ایک پارٹی سے نکلتے ہی دوسروں نے ہمارا نکاح پڑھا دیا. دولہا بولا بھی نہیں ابھی، قبول ہے. چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں. داغ لگا دیے میرے اوپر فلاں پارٹی کا. لوگ بول رہے ہیں کہ دجال جب آئیں گا نا تو میرے نبی نے فرمایا اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا رہے گا. مفتی صاحب لوگ آپ کی پیشانی پہ کانگریس لکھ دیے بول رہے ہیں لوگ. مسخرہ پن ہے. میں آج بھی بول رہا ہوں کہ کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں ہوں. میں میری جماعت کا موقف بتا رہا ہوں آپ کو، جمعیت العلماء کا. بڑے بڑے اکابر ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے پیچھے جائیں گے یا اپنے 1.5 اینٹ کی دیوار اٹھائیں گے ہم؟ تو میں نے یہ کہا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اپنے لوگ علماء کو توڑ دیے. ان کے گھر پہ 4 مولویوں کو بلا کے میٹنگ کرا دیے، ان کے گھر پہ 4 مولویوں کی میٹنگ، ان کے گھر پہ 4 مولویوں کی میٹنگ. ٹوٹ گئے سب. کس کا نقصان ہوا؟ میں نے مطالبہ کیا تھا سیاسی پارٹیوں سے کہ اپنے بجٹ کا 35% مسلمانوں پر خرچ کرنے کا وعدہ دو، 2.25 کروڑ روپے ہر سال. میں نے مطالبہ کیا تھا کہ کوروٹلا مٹپلی میں وائس چیئرمین مسلمان کو دو. میں نے مطالبہ کیا تھا کہ کوروٹلا مٹپلی میں کونسلر کوآپشن ممبر کو ملا کر 25 سے 30 لوگ چاہیے مجھے. میں نے مطالبہ کیا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ان سارے ڈپارٹمنٹ کے اندر 4 مسلم امپلائیز ہونے چاہیے. میں نے مطالبہ کیا تھا میرے اس شہر کی بچیاں 100-150 بچیاں روزانہ ڈگری کرنے کے لیے کوروٹلا جاتی ہے، آنے جانے میں تکلیف ہے، وہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہیں، یہاں ڈگری کالج بنانے کا وعدہ دو. میں نے یہ مطالبہ کیا تھا. بتائیے اس میں میرا کیا فائدہ تھا؟ مجھے اکیلا کرنے کی سازش. ارے تم ایک ہو جاؤ انشاءاللہ، پھر بھی میں بتاؤں گا کہ میں جدھر کھڑا ہو گیا فیصلے کو بدل کے بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ مجھے چیلنج کرنے کی بات کر رہی ہیں، بڑی بات سے توبہ، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، قوم کا ساتھ ہے میرے ساتھ میں. کیا آپ ساتھ نہیں دیں گے ان مطالبات پر؟ بتائیے مجھے. تم مجھے اکیلا کرو گے؟ میں سیاست کر رہا ہوں، میں قوم کے تائید کی بات کر رہا ہوں. میں بڑے بڑے آفرز آئے مجھے بکنے کے. بکاؤ مولوی ہوتا تو کب کہیں بک جاتا. میری قیمت لگائیں گے یہ لوگ. مجھے کیا ضرورت ہے ان پارٹیوں سے پنگا مولنے کی؟ بھئی الیکشن کے بعد آپ کسی کو بھی ووٹ ڈالیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے تو یہیں رہنا ہے نا، آپ کو بھی یہیں رہنا ہے. تو آپس میں کیوں بکھرے ہوئے؟
حدوں کو پار کیے ہوئے ہیں ہمارے لوگ اپنے لوگوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ جس بھی پارٹی میں ہو اپنے لوگوں کو کمزور مت کرو، ایک دوسرے کی عزت بڑھاؤ، ایک دوسرے کا ویلیو بڑھاؤ، ایک دوسرے کی قدر و منزلت بڑھاؤ۔ کوئی وزن باقی نہیں رہا، بے عزتیوں کی مار ہر طرف سے پڑ رہی۔ اسی لیے حال میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، میں نے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ بھائی اب یہ چیزوں کو دیکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میں کسی پارٹی کی تائید یا مخالفت نہیں کروں گا، بس میں سائلنٹ ہو جاؤں گا۔ خاص لوگوں کے بیچ میں بولا تھا، وہاں سے باہر نکلتے پھر ایک پارٹی کے نام کے ساتھ میرا نام جوڑ دے کے بدنام کرے۔ کیا خاموش عمرے پہ چلے جانا تھا، اللہ اللہ کر لیتے بیٹھنا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے ہو رہے ہیں۔ یہاں قوم کی دلالی نہیں ہو رہی اور آدمی پورا کالا ہو جا رہا ہے یہاں پر۔ اسی لیے چند دن باقی ہے، اللہ سے ڈرو۔ میں سب کو پیغام دے رہا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ ایک ٹیم پوری میرے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ مفتی صاحب مارکیٹ میں کیا چل رہا ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ارے تم کیا سمجھائیں گے مجھے مارکیٹ میں کیا چل رہا؟ میں 1 مہینے سے لکھنا پڑھنا پڑھانا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے، مگر یہ عجیب مارکیٹ ہے، صبح ایک ہے، شام ایک ہے، کل ایک ہے، آج ایک ہے۔ ان کی باتیں لوگ مجھے سمجھانے کے لیے سلیم بھائی تلے ہوئے ہیں۔ ارے الحمدللہ آپ سے زیادہ مارکیٹ کو سمجھتا ہوں، کون کس کے ساتھ میں رہ کے کس کی قبر کھود رہا مارکیٹ میں وہ بھی معلوم ہے مجھے، نام بول سکتا ہوں میں۔ سب کے راز میرے سینے میں دفن ہے۔ اسی لیے یہاں بھی کہوں گا کہ مسلمانوں سیاسی غداری مت کرو۔ آپ کا دل جس پارٹی کے لیڈر کو سپورٹ کرنے کا من کر رہا ہے کھل کے کرو نا، اس کا کھا کے، اس کا لے کے، اس کے ساتھ میں رہ کے اس کو کئی کو کر رہے ہیں آپ؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مسلمانوں وعدہ پورا کرو۔ مسلمان، میرے نبی نے فرمایا کہ منافق وعدہ کر کر دھوکہ دیتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں دوسری طرف کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے مارکیٹ کو سمجھنا ذرا مشکل ہو گیا۔ ہمارے لوگوں کو سیاست کیا معلوم؟ جو لوگ برسہ برس سے سیاست کر رہے ہیں وہ لوگ آ کے میرے سامنے بول رہے ہیں کہ زندگی میں اتنے الیکشن لڑ لیے مگر یہ الیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان کے لیے بھی ٹینشن کا سبب بنا ہوا ہے یہ الیکشن۔ کیوں بولے تو لوگ صبح ایک ہے، شام ایک ہے، کل ایک ہے، آج ایک ہے، اسورلی بنے ہوئے رنگ بدل رہے ہیں۔ یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ اگر آپ اپنے بڑوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کے بڑوں نے ایک فیصلہ دیا۔ اگر فرقہ پرست طاقتیں ہیں تو آپ نے بڑوں نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے کے لیے سیکولر طاقتوں کو مضبوط کیجیے۔ آپ کی نظر اگر اپنی کانسٹیٹیونسی تک ہے تو آپ کے بڑوں نے آپ کے اسٹیٹ کو، آپ کے ملک کو سامنے رکھ کر، آپ کے آنے والے سالوں کو، آئندہ بننے والے ہندوستان کو سامنے رکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے اخلاق اور کردار کا گراف دن بدن گھٹتے جا رہا، ہماری زبان بگڑتے جا رہی، ہمارا بیہیویئر، اخلاق بگڑتے جا رہے، ہمارا کردار بگڑتے جا رہا، دوسروں سے ہمارا رویہ بگڑتے جا رہا۔ کیوں الیکشنوں کی چکروں میں ہمارا مسلمان اپنے رویے کو خراب کر رہا ہے؟ اب یہاں سیاست کرنا اتنا مشکل ہے کہ آپ حیرت کریں گے، دونوں سیکولر جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی ہمارے پاس، ایک سیکولر جماعت کے لیڈر کوئی حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کر رہا، کوئی بید بھی کر رہا، کوئی کچھ کر رہا، تو دوسری سیکولر جماعت کے لیڈر جا رہے ہیں یہ لگا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں نعرے پھوڑ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو شرک تو مت کرو ووٹوں کی چکروں میں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب ہار جیت لگی ہوئی ہے الیکشنوں کے اندر۔ اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں کامیابی رکھی ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، روئے زمین اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہے، جسے چاہتے ہیں وارث بنا دیتے ہیں، ذمہ دار بنا دیتے ہیں، حکومتیں دے دیتے ہیں۔ وہ مقدر کی بات ہے، ملنا نہیں ملنا۔ تم کائے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو جا کر؟
ایک جماعت کے ایک مسلمان صاحب جا کے JSR کے نعرے لگا دے رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ اب میں اکیلا آ کے یہ نعرہ لگا رہا ہوں، آئندہ 40 مسلمانوں کو لا کے یہ نعرہ لگاؤں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سمجھیے آپ اس درد کو، اس تکلیف کو۔ الیکشنوں کا موقع ہے، الیکشن آئیں گے جائیں گے، اتحاد پیدا کرو، ایک رائے کے اوپر متفق ہونے کی کوشش کرو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ یعنی اگر لوگ آپس میں ملیں گے، ایک قوم بنے گی تو کچھ ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ سمندروں کے اندر آپ نے موجوں کو دیکھا ہوگا، ایک ایک موج 40 ہزار ٹن کی وزنی کشتیوں کو سمندر میں پلٹا دیتی۔ موج آتی ہے، ایسا لگتا ہے کشتی پلٹی کھا جاتی۔ سونامی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، 90 فٹ اونچی موج آئی تھی سمندر سے نکل کر، جس نے لاکھوں لوگوں کو آنے واحد میں موت کی آغوش میں سلا دیا، پہنچا دیا۔ سمندر کے اندر موجوں کی طاقت سمندر کے اندر ہے۔ اگر وہ موج سمندر سے باہر آ کر اپنی طاقت بتانا چاہے تو چند لیٹر پانی کے علاوہ کوئی اس کی طاقت نہیں۔ اسی لیے آپ مسلمانوں کی بھی طاقت ایک ہونے میں ہے، یکجٹتا ہونے کے اندر ہے، اتحاد کے ساتھ، آپسی رضامندی کے ساتھ اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال کرنے میں۔ اگر آپ میں سے ہر آدمی اپنی اپنی پنگی بجائے گا تو آپ کی طاقت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے 2-3 کام کرو۔ پہلا کام، 100% ووٹ ڈالو۔ یوتھ کے بچوں سے میری گزارش ہے، گھر گھر جاؤ۔ جمعرات کے دن 30 تاریخ کو الیکشن ہے، تہجد کی نماز پڑھو، راتوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ کہ اللہ خیر فرمائیے، صحیح طرف رہبری فرمائیے۔ فجر کی نماز پڑھو، پھر لوگوں کو نکالو، چن چن کر نکالو۔ جیسا شادیوں کے روخے بانٹتے ہیں نا، تھوڑا محنت کرو۔ اپنی دعوتوں میں جیسا لوگوں کو فون کر کر بلاتے ہیں نا کہ کھانا بچ جائے گا تو پھینکنے میں جائے گا، ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کو جمع کرو، 100% ووٹ ڈالو۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ یہ کام کے لیے آگے آئیں، اپنی جوانی کو، اپنی توانائیوں کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب آئندہ 5 سال تک آپ کو ملتا رہے گا، اگر آپ کی محنت سے صحیح جماعت کو، صحیح پارٹی کو اگر ووٹ جائے۔ دوسرا کام، ابھی بوتھ لیول آفیسرز کی جانب سے، وہ آئماؤں کی جانب سے، وہ جو ہوتے ہیں منسپل کے، ان کی جانب سے ووٹر سلپ تقسیم ہو رہے ہیں۔ ابھی پتہ چلا کہ ابھی 10% ووٹر سلپ بھی لوگوں تک نہیں پہنچے۔ نوجوانوں کو اس سے گزارش ہے، جاؤ RDO صاحب کے پاس، کمشنر صاحب کے پاس، ان سے بولیے کہ صاحب آپ ہمیں دیجئے، چند دن باقی ہے، ہم ڈور ٹو ڈور جا کر یہ سلپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس کے ذریعے سے بھی 100% ہم ووٹنگ ڈالنے کے اندر معاونت ہو سکے گی۔ اور جو سمجھ میں آئے کھل کے کام کرو، نظر اللہ کے اوپر رکھو۔ کسی لیڈر کا، کوئی لیڈر آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ دنیا ڈرنے والوں کو ڈراتی ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ جس کو قوم ملت کے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، مستقبل کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، فرقہ پرستوں کو اقتدار سے دور رکھنے میں بہتر سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر کھل کر کام کرو اور اپنے آپ کو ڈوغلی پالیسی سے بچاؤ۔ ڈوغلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری بات، بھائی اس وقت جو پیسوں کا کھیل چل رہا ہے نا، وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جو جتنا پیسہ خرچ کرے گا کامیابی اس کی ہوگی، مگر ایک ہی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو پیسوں کے فتنے سے بچا سکتی ہے، وہ ہے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر۔ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہے، احساس ہے، تو پھر آپ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہوتے رہے گی۔ اگر آپ کا بھی کوئی بھائی یہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکو، اللہ سے دعائیں کرو، مدد مانگو۔ پیارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم لم تسلط علینا من لم یرحمنا۔ اس دعا کا ورد کیجئے، اے اللہ ایسی طاقتوں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے جو طاقتیں ہم پر رحم نہیں کرتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی پڑھیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔
بعض باطل طاقتیں ہیں وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اندر اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ان کے اندر اندر کی جو پلاننگ ہے آپ اس کو کنڈم کر دیجئے، اس کو ناکام بنا دیجئے۔ اللہ سے مدد مانگیے، آپسی بھائی چارگی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہوئے کام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا اور ساری ریاست تلنگانہ اور جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں اور ہمارا پورا ملک اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا کارساز بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔